بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. عن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. قابل احترام بزرگ و دوستو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک عنوان یہ قائم کیا کہ باب ما جاء فی قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے کی کیفیت کیا تھی، کس طرح آپ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا، آپ کے قلب مبارک پر اللہ نے اس کلام پاک کو اتارا ہے، اور اس کلام پاک کو یوں سمجھیں کہ صاحب قرآن ہے آپ اس قرآن پاک کو کیسے تلاوت کرتے تھے آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں سیکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے۔ قرآن پاک کے آداب اور اس کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحت کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کی جائے کما انزل، جیسے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش ہمارے ذمے ہے، کوشش محنت جد و جہد ہمیں کرنا ہے، نتیجہ یہ مقصود نہیں ہے۔ لیکن اگر کوشش نہ ہو تو پھر جو ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جو زبان ہے عربی زبان بڑی نزاکت والی زبان ہے، حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، حرف بدلے تو معنی بدل گیا، اسی لیے تجوید کا خاص خیال رکھنا۔ کسی اور زبان میں چاہے اردو ہو انگریزی ہو اس میں تجوید کا لحاظ نہیں ہے، لیکن عربی قرآن پاک کے اندر تجوید ہے۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ پروناؤنسیشن ہمارا جو ہے، ہمارا تلفظ کون سا حرف کہاں سے نکلے، وہ ہمیں جو ہے اس کی مشق کرنا، اسے ہمیں سیکھنا۔ یہی بات صحابہ اکرام جو ہے کیسے سیکھتے تھے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابی ابن کعب سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دی تھی، اقرأہم ابی، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی ہیں۔ کیسا قرآن پاک پڑھتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، فرمایا ابی قرآن پاک سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن پاک سنوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا، میرا نام لے کے کہا کہ آپ ان سے قرآن سنیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا کہ ابی سے قرآن سنو۔ سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا انہوں نے تلاوت کی۔ سوچیں، یہ دوستو دیکھیں، دنیا کی ہر چیز ہم سیکھتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں بغیر سیکھے ہم کریں۔ قرآن پاک اس کی تلاوت کے جتنے فضائل ہیں وہ فضائل موقوف ہیں، ڈیپینڈ ہیں اس کی صحت پر۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم تجوید سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، لیکن ہم بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔
کم سے کم قرآن پاک کی وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس کی تصحیح بہت ضروری، کسی کے پاس بیٹھ کر اپنے قرآن پاک کو صحیح کرنا، یہ مزاج ہمارا ہو، یہ طلب ہماری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث ہے، دیکھیں حضرت یعلا فرماتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ یہاں پہ آپ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ، آپ کی تلاوت کی کیفیت اور اس کی کوالٹی اور اس کی صفت کیا کہنے، قراءۃ مفسرۃ، آپ کا تلاوت کرنا بڑا کلیئر ہوتا تھا، واضح ہوتا تھا، بالکل الفاظ کلیئر، اور فرمایا حرفن حرفن، ایک ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہے آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ آگے کی حدیث ہے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، میں نے پوچھا کہ کیف کانت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیسے فرماتے تھے؟ فرمایا قال مدن، قرآن پاک کے اندر حروف مدہ ہیں، مد ہیں، اس کا لحاظ کرتے تھے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھے۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک کتنے حروف ہیں؟ الفابet کتنے ہیں؟ 28 ہیں۔ ایک حرف ایک دن اگر ہم سیکھ لیں تو مہینے کے اندر ہمارا قابو میں آ جائے گا۔ اصل میں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جب آدمی ذرا فکر لے، اگر جاب کی ریکوائرمنٹ ہو جائے کہ آپ کے لیے پروموشن ہے، اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو تجوید آنا ضروری ہے نا، AI آپ کو آنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے کتنے لوگ اس کے لیے ٹائم نکال کے کر رہے ہیں، کرتے نہیں کرتے، ورنہ جو ہے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کب لے آف ہو جائے، کب جو ہے ٹیکنالوجی آگے چلے۔ بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ آج کل کہہ رہے ہیں ہمارا ٹائم اس پہ نکل رہا ہے، ہم AI سیکھ رہے ہیں، ہاں، کیونکہ جاب کے لیے ضروری ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ عام لوگوں کی توجہ قرآن پاک کے سیکھنے سے ہٹ رہی ہے، انہوں نے اعلان کیا اپنے خاص وزراء کو، جو قرآن پاک صحیح پڑھے گا میں اسے پرموشن دوں گا۔ یہ ایک عالمگیر بادشاہ کا اکرام انعام ہے، تو اللہ کا انعام کیسا ہوگا سوچیں۔ تو بس یہ آج مختصر سی یہ بات مجھے عرض کرنی ہے، ہم جو ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، صحت کے ساتھ پڑھنا، حروف کی ادائیگی، اس کے لیے ہم سیکھیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، دونوں کی ایج میں بڑا گیپ ہے، بڑا گیپ۔ عبد الرحمن ابن عوف بڑے عمر کے لوگوں میں سے، عبداللہ ابن عباس بالکل ٹین ایج صحابی۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف عبداللہ ابن عباس سے قرآن سیکھ رہے، اور عبداللہ ابن عباس حضرت عبد الرحمن سے حدیث سیکھ رہے۔ تو سیکھنے میں کبھی جو ہے جھجکنا نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور دوسری بات ماشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ بہت ہی آج خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے 3 طلباء قرآن پاک حفظ مکمل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائیں، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں، ان کے والدین کی محنت کو قبول فرمائیں، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے اللہ کی طرف سے۔ سوچیں اس امت میں آنے کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سوچیں یہ جو بچوں کے سینے ہیں، اللہ نے ان سینوں کو منتخب کر لیا قرآن پاک کے حفاظت کے لیے، ان کے سینوں کا تو بل ہوا آیات، یہ وہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی۔ کہاں ہیں وہ آیتیں؟ کہاں ہیں؟ فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ کتنی بڑی نسبت ہے، ایک بچہ جب قرآن پاک حفظ مکمل کر لیتا ہے، اس کی نسبت، اس کے دل کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے کتاب سے نازل نہیں ہوا۔ قرآن نازل کیسے ہوا؟ آسمان سے کتاب نازل لے کے نہیں، دوسری جو کتابیں ہیں نا وہ کتاب کی شکل میں، تختی کی شکل میں لکھ کر نازل ہوئی۔ قرآن کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کو اتارا گیا۔ یہ خصوصیت ہے قرآن پاک۔
یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ ان کے سینوں میں اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ان کے سینوں کا انتخاب فرمایا۔ اور آپ سوچیں، ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پاک ماشاءاللہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں، جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں ہوتی؟ ختم قرآن پہ تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک بچہ حفظ مکمل کرتا ہے، اس کی تکمیل پر کتنے قرآن مکمل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک طالب علم قرآن پاک مکمل حفظ جب ختم کرتا ہے ٹوٹل کتنے قرآن پاک مکمل کرتا ہے؟ حساب نہیں ہے، حساب ہے۔ ایک نیا سبق یاد کرنے کے لیے کتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ، اور سبق دور کے لیے اس سبق دور کو کتنی مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، دور جب منزل جب ہوتی ہے اس کو کتنی مرتبہ ریپیٹ، سوچ رہے ہیں آپ؟ یعنی بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 100 سے زیادہ ایک بچہ قرآن پاک جب حفظ مکمل کرتا ہے وہ 100 قرآن حفظ مکمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایک قرآن نہیں ہے، ایک قرآن نہیں ہے۔ آپ سوچیں صرف یہ بچے ماشاءاللہ حفظ مکمل کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے ان کی جو قوت حافظہ دیکھیں، قوت حافظہ ایسی میں نے متشابہات سملر جو آیات ہیں کیسی توجہ کے ساتھ، قرآن پاک میں ایسی بہت سی آیات ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، دیارہم جاثمین، کہاں دارہم پڑھنا، کہاں دیارہم پڑھنا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کہاں پڑھنا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ کہاں پڑھنا، بغیر الحق کہاں پڑھنا، بغیر حق کہاں پڑھنا۔ ہم تو کتنی مرتبہ ایگزٹ بھول جاتے ہیں، شکر ہے گھر کا دروازہ نہیں بھولتے۔ لیکن دیکھیے قرآن پاک کے حفظ کی برکت میں بتا رہا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے حفظ کی ایک بڑی برکت یہ ہے اللہ ان کے حافظے میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، یہ کبھی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں، ایک وجہ کبھی غفلت ہوتی ہے، ایک وجہ مقتدی بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم پڑھ رہے تھے، سورہ روم 21واں پارہ، متشابہ لگ گیا آپ کو، ادھر کی آیت ادھر پڑھ لیے، سلام پھیر کے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وضو برابر کر کے نہیں آتے؟ مقتدیوں کے وضو کی ناقص وضو کا اثر امام کی تلاوت پہ پڑتا ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج بہت لقمہ ہوا، بہت مسٹیکس ہوئے، یہ دیکھنا ہے کہ میری طہارت کی کمی، میری اس کی کتنی کمی ہے کہ یہاں اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو بہرکیف الحمدللہ میں آپ حضرات کو، اور ایک بچہ جانتے کتنی محنت کرتا ہے حفظ کے لیے، ہم سوچ نہیں سکتے کیسی ایک زبردست محنت، کمٹمنٹ، صبر کے ساتھ، قربانی کے ساتھ ایک پورا سفر طے کر کے آج جو ہے نا آج ان کا جو ہے نا الحمدللہ وہ عمل مکمل ہو رہا ہے۔ مکمل کا مطلب صرف آخری سبق ہے، ورنہ تو حافظ قرآن کے لیے یہ اصول ہے کہ اس کو زندگی بھر چھٹی نہیں ہے، جس کو سبق یاد ہوا اس کی چھٹی نہیں۔ اگر کوئی حافظ یہ سمجھے کہ بس میرا آج ختم تو قرآن بھی ختم، اور سب سے بڑا گناہ اللہ حفاظت فرمائے قرآن پاک کو حفظ یاد کر کے بھول جانا ہے، اللہ حفاظت۔ یہ بہت بڑی ہم سب کے لیے، ان بچوں کے لیے، والدین کے لیے، کمیونٹی کے لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ایسا ادارہ ہمیں عطا فرمایا، ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ادارے کے اندر طلبہ حفظ کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ایک ماحول کے اندر، دینی ماحول کے اندر بچے اسکول میں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک ادارہ بہت بڑی نعمت ہے، اس ملک کی ضرورت ہے، اس ماحول کی ضرورت ہے۔ یہ ادارے جتنے مضبوط ہوں گے ہماری نسلوں کے دین کے ایمان کی حفاظت کی شکلیں اتنی قائم ہوگی۔ اگر یہ ادارے ڈھیلے ہو جائیں گے نا، پھر دیکھیں یا ادارے نہیں ہو یا ادارے اگر مضبوط نہ ہو تو پھر آنے والی نسلوں میں دین کی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارے سامنے تاریخ ہے، اسپین ہمارے سامنے ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، لیکن وہاں ایسے علماء پیدا ہوئے، قرطبہ میں امام قرطبی تفسیر قرطبی ہے، ایسے علماء، لیکن ایک وقت آیا
وہاں کی عوام نے، وہاں کے لوگوں نے علماء سے اپنا تعلق ختم کیا. سب سے پہلا کہ علماء سے اپنا تعلق ختم کیا. دوسرا، اپنی آنے والی جو جنریشن ہے اس کے اندر دین کو باقی رکھنے کے لیے اداروں کو قائم نہیں کیا. ہمارے سامنے تاریخ ہے، آج مسجدیں بڑی شاندار ہیں، تفریح کے لیے ہیں، سیاحت کے لیے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں پر. اور جہاں پر جو ہے الحمدللہ ادارے ہیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، جن جن علاقوں میں ادارے ہیں اور ادارے مضبوط ہیں، اسلامک اسکول ہے، حفظ کا نظام ہے، علم کا نظام ہے، وہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہے. وہاں لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں. اسی لیے دوستو، کمپنیاں جو پروڈکٹ جو تیار کرتی ہیں اسی وقت جب کمپنی مضبوط ہو. ہم اپنے ادارے کو مضبوط کریں، اپنے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں، یہاں کے پروگراموں میں لائیں. ہم اپنا تعلق دعاؤں کے ساتھ اس میں شامل ہوں، دعاؤں کے ساتھ. اور پھر اس کے ساتھ جیسا ابھی بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، جیسے ادارے کو سپورٹ کئی طرح سے. سب سے پہلا سپورٹ تو اپنی ذاتی چیز ہے کہ میں، میرے بچے، میری اپنی ذات یہاں کے پروگرام میں شریک رہوں، دعائیں کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعاون بھی کروں میں، تاکہ ہمارا ادارہ مضبوط ہو. ادارے مضبوط ہوں گے ماشاءاللہ حفاظ نکلیں گے، علماء نکلیں گے. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ یہ بچے جو حفظ مکمل کر رہے ہیں، اس میں ان کی محنت، ان کے والدین کی، اساتذہ کی اپنی جگہ بہت بڑی ہے، لیکن آپ سب کا حصہ اس میں ہے. یہ صرف ان کے گھرانے کی خوشی نہیں، پوری کمیونٹی کی خوشی کا ہے. یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی جگہ رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے اس میں ہم حصہ لے رہے ہیں، دعاؤں کے ذریعے، تعاون کے ذریعے اس میں حصہ ہمارا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ہم اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھائے. میں آپ کو ایسے ہی تحدیث بالنعمہ، یعنی اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پہ عرض کروں، گزشتہ سال اسی ادارے سے 3 علماء فارغ ہوئے. 3 علماء، ایک عالم اسی ادارے میں ٹیچر بن کے پڑھا رہے. الحمدللہ یہ سب آپ حضرات کی. اور اس سال جو ہے الحمدللہ دو طالبات، 2 لڑکیاں عالمہ بن رہی ہیں. 2 الحمدللہ. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. نبی کریم، جیسے میں نے کل عرض کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو پردہ ہٹا کر جب دیکھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ جو آئی، اس کی وجہ یہ تھی، میں آیا تھا اکیلا تھا، لیکن الحمدللہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. ماحول ایسا ہے کہ الحمدللہ ایک پورا ماحول دین کا، ایک جماعت امت کی تیار ہو چکی ہے. یہ خوشی کے موقع ہیں. قرآن میں اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ خوشی کے موقع، اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم دعا کریں، دعا کے ذریعے اپنے یہاں کے پروگراموں میں اپنا حصہ لینے کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے خوب تعاون کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.